السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ یعنی سورت نمبر 2 اور پارہ 1 آیت 84 سے لے کر 85 کی آدھی آیت تک تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے ہم لوگ قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم۔ یہیں تک۔ اب چلیے اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ ذال کو باریک پڑھیں گے، خواہ کو پور پڑھیں گے، پھر دوسری جو ذال ہے اس کو بھی باریک پڑھیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا الف مدہ ہے، می سا می یا مدہ، سا الف مدہ، قَكُمْ قَكُمْ قاف اور کاف، قَكُمْ لا تسفکون، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا۔ میثاقکم لا تسفکون، لا تسفکون واو مدہ ہے، دماءکم ولا تخرجون انفسکم، دماءکم میں مد متصل ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے اور اس میں توسط اور طول ہے، یعنی 3 الف اور 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ دماءکم ولا، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی، ولا تخ، خا کو پور پڑھیں گے اور را کو باریک پڑھیں گے، کیوں؟ خا حروف مستعلیہ میں سے اور را کے نیچے زیر ہے، جو وہ مدہ ہے۔ انفسکم من دیارکم، انفسکم اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، اور میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی غنہ ہوگا
شفت کے ہونٹ کے ساتھ. انفسکم کم من اخفاء حقیقی نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 الفوں میں سے دال ہے تو یہ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. من دیارکم دیاری ربارکم ثم یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا ظاہر کر کے پڑھیں گے. ثم اقررتم میم مشدد ہے. قاف پر قلقلہ کیونکہ یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے. جب بھی ان پر جزم ہوگا وقف اور وصل دونوں صورتوں میں قلقلہ ہوگا. رارتم پہلی والی را پر ہوگی اور دوسری والی را پر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری والی را رائے ساکنہ ہے. رائے ساکنہ سے ماقبل زبر ہے. زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے. اقررتم ررتم اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار الشفوی. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اخفاء حقیقی وَأَن میں کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے اور یہاں دوسری والے میں اظہار الشفوی. تشہدون تشہدون وقفہ کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. 2 الف 3 الف اور 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ ثم میم مشدد اخفاء حقیقی انت اخفاء حقیقی اور اظہار الشفوی. ہا یہ مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. ہا الگ کلمہ ہے اولا الگ کلمہ ہے اور یہ لا یا مد متصل ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوگا. اس میں توسط اور طول ہے اور پہلے والے میں توسط اور قصر ہے. اس کو کھینچیں گے اس طرح هؤلاء تقتلون تق قاف پر قلقلہ لون واو مدہ ہے. انفسکم وتخرجون فریقا منکم وتخ خا کو پر پڑھیں گے را کو باریک پڑھیں گے. جون واو مدہ ہے. فریقم را باریک ہوگی اور یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فریقم منکم قم تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. فریقم قم منکم اخفاء حقیقی یا ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. کم اور میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی یہاں غنہ ہوگا. پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فی کہتے ہیں. منکم من دیارہم اور یا اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. دیارہم را باریک ٹھیک ہے. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. ضا کو پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قض. ہارون
را کو پور پڑھیں گے اور واو ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ علیہم علیہم بالاثم یا لین اور یہاں اخفاء شفوی اخفاء شفوی یعنی ہونٹ سے اس کو اخفا کریں گے علیہم بالاثم بالاثم والعدوان اور دال پر قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ کی 5 حرفوں میں سے ان پر جزم ہے والعدوان یہاں بھی مد عارض وقفی ہوگا وقف کی صورت میں عارضی طور پر وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَإِن يَأْتُوكُمْ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا آ جائے گی تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے وَإِن يَأْتُوكُمْ بتایا تھا کہ حمزہ لکھی ہے اس کے اوپر جزم ہو تو یہاں الف لکھی ہے اس کے اوپر جزم ہے تو وہاں جھٹکا ہوگا یعنی حمزہ ہو گیا تو واو مدہ کم اظہار شفوی اسارا دونوں جگہ کھڑا زبر ہے اس کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور را پور پڑھ لیجیے تفادو واو مدہ تفا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے دو ہم وہو اظہار شفوی وہو محرم علیکم اور رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے اور یہاں زبر ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے تو یہاں اظہار حلقی ہوگا یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے محرم علیکم اظہار حلقی علی یالین اور کم اظہار شفوی اخراجہم خا کو پر پڑھیں گے اور را کو بھی پر پڑھیں گے اور الف سے پہلے را کے پر زبر ہے تو الف مدہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم